إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها محترم ساتھیوں، آج ہمارا جو موضوع ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آج کے اس پرفتن دور میں جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے ان میں ایک مسئلہ سحر، جادو، جنات اور ان مسائل کا ہے۔ اب جب ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے، یہ مسائل بنتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ کون ایسا بندہ ملے، کس سے ہم علاج کروائیں، کس طرف جائیں، کیا کریں۔ آج انشاءاللہ میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ اپنے اندر لے آئیں، آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے، ہم جس نبی کے امتی ہیں، ہم اتنے لاوارث اور کمزور نہیں ہیں کہ جس جادوگر کا دل کرے ہمیں جس طرف دھکیل دے، جس جن کا دل کرے ہمیں جس طرف چلا دے۔ ہم اتنے بے بس اور کمزور نہیں ہیں میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں۔ چند ایک چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سکھائی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں، اگر ان طریقوں کے ذریعے ہم اپنے معاملات، اپنے مسائل، اپنی تکالیف کا علاج شروع کر دیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی جادو جن کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو حل ہونے والا نہیں ہے، یہ کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے جس کا علاج سوائے کسی عامل اور راقی اور معالج کے علاوہ ہم عام لوگ کر نہیں سکتے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور انہوں نے جو ہماری تربیت کی ہے وہ مکمل تربیت ہے۔ اس میں ایک ایک چیز کا سلیوشن، حل بتایا ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو مسائل بنتے ہیں، پریشانیاں بنتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، جادو کا مسئلہ بن جاتا ہے، جنات کا مسئلہ بن جاتا ہے، نظر بد کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ مسائل بن سکتے ہیں لیکن ان کا حل کیسے کرنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ سب سے پہلا اصول، پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتائی ہے، اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب ہمیں کوئی کڑا دے، کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے بعد ہمیں کسی چیز کا نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمہارے لیے ایک کڑا بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کڑے کے اندر آ جاؤ۔ وہ کڑا کون سا ہے؟
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیتا ہے، جو کفر و شرک بدعات خرافات ان کا انکار کر دیتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یعنی جو موحد ہے، توحید پر ڈٹ جانے والا ہے، شرک و کفر کا انکار کر دینے والا ہے، تعویذ داغے مندریاں ان ساری خرافات کا انکار کرتا ہے، یہ ان کا انکار کر کے ان سے علاج کا انکار کرتا ہے اور پھر اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصول بیان فرمایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو کڑا دیتے ہیں، ایسا ہم حفاظت کرتے ہیں اس کی۔ آؤ کوئی دنیا میں ہے جو اس کڑے کو توڑ سکے؟ اللہ فرما رہے ہیں ہم کڑا دیتے ہیں، لا انفصام لها، چیلنج کر دیا ہے ساتھ میں، کوئی توڑ کے دکھائے اس کو۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں خوفزدہ ہو گئے؟ آج جادو جن کا نام آتا ہے ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ او میرے بھائیوں، تم تو اہل توحید تھے، تم تو توحید پر ڈٹنے والے تھے، تم تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، تم تو کفر و شرک کا انکار کرنے والے تھے، پھر تمہارے اندر یہ خوف کیوں دیکھا جاتا ہے؟ پھر تمہارے اندر یہ خوف اور وسوسے کیوں آئے؟ کس چیز نے تمہیں پریشان کر دیا؟ کس چیز نے تمہیں خوفزدہ کر دیا؟ تم قرآن والے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پر عمل کرنے والے ہو، پھر تمہارے ساتھ یہ مسائل کیوں؟ کس وجہ سے؟ بھائیو، پہلا تو اصول یہ ہے، توحید پر آ جاؤ۔ جو بندہ توحید پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اس کو ہم کڑا دیتے ہیں، اس کو ہم حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے ہماری حفاظتی کڑا آ جاتا ہے، یہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو موحد بندہ ہے، جو صحیح طریقے سے توحید پر ڈٹ جانے والا، کفر و شرک خرافات بدعات تعویذ مندریاں چھلے ان ساری چیزوں کا انکار کر دینے والا کہ یہ مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے، لہٰذا میں ان سے مدد نہیں مانگتا، میں ان سے شفا نہیں حاصل کرنا چاہتا، میں ان کا علل اعلان انکار کرتا ہوں۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لایا اور ڈٹنے والا ایمان، کمزور نہیں۔ یہ تمہارا دین ایسا نہیں ہے، تمہاری تربیت ایسی نہیں کی گئی، ادھر میں جی یہ بھی پڑھ لیا وہ بھی پڑھ لیا، کر کے دیکھ لیا، اور پھر میں کہتا ہوں جی وہ مسئلہ میں سب حل نہیں ہوا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہوگا، کیوں ہوگا؟ پڑھنے کے بعد مجھے شک ہے کہ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا، میں ڈاؤٹ میں چلا گیا، مجھے ڈاؤٹ پڑ گیا، ادھر پیناڈول کھا کے میرا یقین ہوتا ہے کہ میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا، ادھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ پڑھو تم محفوظ ہو جاؤ گے، میں پڑھنے کے بعد بھی ڈاؤٹ میں پڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا نہیں ہوں گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، جن نہ آ جائے جادو نہ آ جائے۔ اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا علاج کا؟ سب سے پہلے توحید پر آ جاؤ، یہ ہمیں قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اگر حفاظتی کڑا چاہیے توحید پر آ جاؤ۔ نمبر 2، اگر آپ چاہتے ہو کہ ساری زندگی کے لیے جادو جنات اور ان مسائل سے بچے رہو، مکمل طور پر سنت پر آ جاؤ۔ واللہ ہم نے ایسے ایسے مریض دیکھے، ایسے ایسے معاملات دیکھے، جب ہم دیکھتے ہیں مریضوں کی کنڈیشن اور جب تجربات کرتے ہیں تو اللہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں جب سامنے آتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پڑھ کے گھر سے نکلا کرو، گھر سے اللہ کا نام لے کے نکلا کرو، گھر میں داخل ہوتے ہو اللہ کا نام لے کر داخل ہوا کرو۔ اور میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے پاس ایک مریض آئے، جب ان کا علاج کیا گیا، جنات کا جو بھی معاملہ تھا پکڑا گیا، جو بھی ان سے وجہ پوچھی گئی، جو وجہ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ یہ
بچی بازار سے گزری، کسی نے کوئی جادو کر کے پھینکا تھا، اس کے اوپر سے گزری، اس پر جنات کا حملہ ہو گیا، اس طرح کا کچھ معاملہ تھا۔ اس کا علاج تو ہو گیا، لیکن وہ شیطان ایک کام کی بات بتا گیا۔ اس نے کہا اگر اس نے اس حدیث پر عمل کیا ہوتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر سے نکلو تو دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہمیں لگا یہ چھوٹی سی دعا ہے، ہمارے مسائل تو بہت بڑے، ہماری پریشانیاں تو بہت بڑی، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ واللہ وہ بتا رہا ہے اگر اس نے یہ دعا پڑھی ہوتی میں اس کو نہیں پریشان کر سکتا تھا، یہ محفوظ ہوتا۔ تو سمجھ ہی آئی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی، جو دعائیں بتائیں، جو طریقہ بتایا، وہ کرنے سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دعا پڑھ کے داخل ہوتا ہے، شیطان چیختا ہے، اعلان کرتا ہے اپنے ساتھیوں میں، اوے سن لو اس گھر میں رہنے کی ہمارے لیے جگہ نہیں بچی، اس گھر میں ہماری رہائش کی جگہ نہیں بچی۔ اور جب بندہ گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پھر چیختا ہے، اوے سن لو یہ بندہ ہم سے محفوظ کر لیا گیا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ طریقے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ واش روم جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں، واللہ اگر آپ ہماری فیلڈ کو سمجھ کے دیکھیں ان دعاؤں کا کتنا فائدہ ہے، کتنا فائدہ ہے۔ بڑے سے بڑے جن پر ایک اعوذ باللہ باری ہے، اعوذ باللہ پڑھنا، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہے۔ اور ہمیں معالجین نے کمزور کر دیا، ڈرا دیا، وہ جن تو یہ کر دیتا ہے، جن وہ کر دیتا ہے۔ آج سے یہ بات سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ آتا، ایک صحابی آئے دوڑے ہوئے، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور خوف محسوس کر رہے ہیں، میں کیا ہوا ہے؟ حضور میں چل رہا تھا، پیچھے کچھ چیز چل رہی تھی، چلنے کی آواز آ رہی تھی، حضور میں ڈر گیا، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی پھر کیا ہوا؟ تم نے وہاں پر اللہ کا نام لینا تھا، تم نے وہاں پر اللہ اکبر کہنا تھا، جو بھی چیز تھی اس نے بھاگ جانا تھا۔ تو تمہاری تربیت تو ایسے کی گئی ہے، تمہیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ بہادر بن کے مقابلہ کرنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے، نہ کہ جو ہمیں خوف دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو خوف دیا جاتا ہے۔ یہ واللہ اگر یہ خوف کو نکال کر ہم وہ طریقے، وہ چیزیں سمجھ لیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی ہے، یہ جن جادو کیا چیز ہے؟ اور پھر وہ ان لوگوں کے لیے جو اہل توحید ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا میرے بھائیوں؟ جادو کا معاملہ ہوا، آپ سب ساتھی جانتے ہیں جادو کا مسئلہ بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جادو کی کیا جرت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتا، ہماری بھی تو تربیت کرنی تھی نا، ہمیں بھی سکھانا تھا کہ تمہارے ساتھ امت میں یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں، تم نے اپنا علاج کیسے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ سب سے پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو آپ اس کا علاج کیوں نہیں کروا لیتے؟ اب یہ بات کو سمجھیے، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ تب علاج کرنے والے موجود تھے، بڑے عامل کامل موجود تھے،
وہ دم کر کے، وہ پھونک مار کے، وہ ہاتھ کر کے تعویذوں کو لے آنے والے، وہ پتلے نکالنے والے، وہ ڈوریاں باندھنے والے، وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، وہ عامل وہ کامل، وہ بڑے بڑے موجود تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے میرا اللہ مجھے صحت دے دے گا. دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا اصول ہے کسی غیر سے مراد جو غیر شرعی علاج کرتا ہے، جو غیر شرعی علاج کرتا ہے، جو آپ کو کہتا ہے یہ تعویذ لے لو، یہ باندھ لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. جو آپ کو کہتا ہے غیر اللہ کے نام کی نظر دینی پڑے گی، ٹھیک ہو جاؤ گے. جو آپ کو کہتا ہے یہ ڈوری باندھ لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. جو آپ کو کہتا ہے یہ کڑا پہن لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. جو آپ کو کہتا ہے یہ انگوٹھی پہن لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. واللہ میرے بھائیو سمجھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی بات فرما دی. مسند احمد میں متعدد احادیث موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑا پہنا ہے، ڈوری پہنی ہے، جاؤ. اللہ فرماتے ہیں جب تم یہ پہن لیتے ہو، اللہ فرماتے ہیں ان سے شفا لینا، میں نے نہیں شفا دینی تجھے، لو ان سے شفا. یہ آج کل بڑا رواج ہے، گرے لگا کر جی ڈوری پہنائی گئی. حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گرے لگاتا ہے، کچھ بھی پڑھ کے لگاتا ہے، فرمایا وہ جادوگر ہے، وہ جادو کرتا ہے. جو پہنتا ہے اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. ایک پہلا اصول غیر سے علاج نہیں کروانا، جو غیر شرعی کرتا ہے. نمبر 2 جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا سے علاج. بھائیو اگر آپ کو پتہ چل جائے نا جادو کے علاج میں، جنات کے علاج میں دعا کا کتنا کردار ہے، آپ حیران ہو جائیں. دعا کتنے اثر انداز ہوتی ہے. مانگے تو صحیح، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے پکارو، مانگو. اور بڑے واقعات ہیں، بہت واقعات ہیں اس پر، بہت مریضوں کے تجربات ہیں. عرب راکیوں نے اپنے اپنے تجربات اپنی کتب میں لکھے ہیں کہ جس بندے کا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، پڑھائی کرنے سے حل نہیں ہو رہا، مسائل سمجھ میں نہیں آ رہے، ہم نے اسے کہا بھائی اب تیرا ایک ہی علاج ہے، تو استغفار کر اور دعا کر، تہجد میں دعا کر. کہتے جس کا ہم علاج کر کر کے تھک گئے ہیں، وہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا. اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب مسئلہ ہوا، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ دعا. فرمایا عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ ٹھیک کر دے گا. تو میرے بھائیوں یہ علاج کا ایک اصول ہے. پھر اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اپنا علاج خود کرنا تو سب سے پہلے اپنا خوف ختم کرنا ہے. خوف، جب بندے میں خوف ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا. جادو کیا کر دے گا، جن کیا کر دے گا، یہ خوف ہے. یہ خوف ہمیں اپنا علاج نہیں کرنے دیتا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، سامنے جادو ہوا ہے، جادوگروں کی جماعت کھڑی ہے، اتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں اور دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. فلما لقوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، جادو کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں نسبت ہماری طرف ہی کی کہ اللہ اس کو بے اثر کرے گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا خوف آ گیا. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. ہم نے پہلی بات جو سمجھائی، میرے موسیٰ پریشان نہیں ہونا، خوفزدہ نہیں ہونا. جب اس میدان میں اترنا ہے، جب ان شیاطین کے مقابلے میں اترنا ہے، جب ان طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں اترنا ہے، پھر خوف نہیں ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے. جن یہ کر دے گا، جادوگر یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا. اس وقت جب آپ اس میدان میں اترتے ہیں پھر سب سے زیادہ طاقتور آپ ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اللہ کی کتاب ہے، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ جن جادو اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں کمزور بنا لیا؟ اللہ نے تو آپ کو طاقت دے کے بھیجا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور میں نے تمہیں زیادہ طاقت دی ہے.
ہسٹری اللہ نے قرآن میں جنوں کی لکھی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تم سے ڈرا کرتے تھے, تم نے اپنا رستہ غلط اختیار کر لیا, تم نے ان سے ڈرنا شروع کیا تو یہ غالب آئے, ورنہ اعوذ باللہ پڑھنے سے بڑا شیطان بھاگ جاتا تھا. کمزوری ہم میں آئی ہے, ہم اتنے لاوارث نہیں ہیں. کوئی جن کوئی جادو جس کا دل کرے گا ہمیں پکڑے گا, جو مرضی کروا لے گا. اپنی طاقت کو سمجھیے, واللہ آپ کو جو اللہ نے طاقت دی ہے اس کو سمجھیے. وہ توحید کی طاقت ہے, وہ سنت پر عمل کرنے کی طاقت ہے, وہ خوف کو ختم کرنے کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مریض آتا, بہت ساری احادیث ہیں, آپ اس کو سب سے پہلے اس کا خوف ختم کرتے. اور ہمارے ہاں علاج کروانے جائیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ کالا جادو ہوا ہے, بڑا سخت ہے, بڑی مشکل میں ہیں آپ جی کیسے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں, یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ اس کو خوف ختم کرتے. اور پھر ایک ٹرک میں آپ کو آج بتاؤں گا, ایک ٹرک علاج کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کو دیکھو نا, کوئی مسئلہ کوئی معاملہ بنتا ہے جو آپ کو لگ رہا ہے شیاطین کی طرف سے یا جنات کی طرف سے, آپ اس کو اپنے اوپر زیادہ سوار نہیں کرو, اس کو زیادہ سوار نہیں کرو, اس کو اگنور کرو. فرمایا جب تم کہتے ہو نا فلاں کام جن نے کیا, جادو نے کیا, فرمایا اس کو تو طاقت ملتی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھول جاتا ہے ایسے جیسے گھجرے ہے. اور جب تم اللہ کا نام لیتے ہو اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے. آخری ایک بات کو سمجھ لیں, اللہ نے علاج کا ایک اصول بتایا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ نے کرائٹیریا بنایا ہے علاج کا, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کافی ہوگا. اگر پڑھنے کے بعد, اگر سارا کچھ کرنے کے بعد آپ کو شک ہے میں نے یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا, اب میں پتہ نہیں ٹھیک ہوتا ہوں یا نہیں, میں کر کے دیکھ لیتا ہوں, میں یہ پڑھائی بتائی گئی ہے یہ کر کے دیکھتا ہوں, میں نے تو وہ بھی پڑھا. میرے بھائیوں, جس کو یہ شک ہوتا ہے وہ یہ ذہن سے نکال دے کہ وہ ٹھیک ہوگا, کیونکہ شک والے پہلے بتا دیا, پہلے پیج پہ بتا دیا اللہ نے, شک والے ہمیں چاہیے ہی نہیں, سائڈ پہ ہو گئے. اللہ نے اصول بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کا یہ لیول ہو, آپ نے پڑھائی پڑھی ہے, بڑے سے بڑا جن ہے, بڑے سے بڑا جادوگر ہے, آپ اس کو چیلنج کریں, آؤ میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہے جو میرے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں محفوظ ہوں, جا اپنے بڑے کو دے آ, مجھے کچھ نہیں کر سکتا, میں محفوظ ہوں. میرے بھائیوں, آپ واللہ محفوظ رہیں گے, آپ کو کوئی جن جادوگر نقصان نہیں پہنچا سکتا. نہ آپ نے خوف زدہ ہونا ہے. خوف زدہ, خوف کا پہلو یاد رکھیں, اگر آپ خوف زدہ ہوں گے تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا تھا؟ لا تخف انک انت الاعلی. میرے موسیٰ خوف کو نکالیے, خوف زدہ نہ ہو, پریشان نہ ہو, کامیاب آپ نے ہونا ہے, غالب آپ نے آنا ہے, کامیاب آپ ہوں گے. یہ خوف کو نکال کے آپ نے پڑھائی کیا پڑھنی ہے, لمبے چوڑے اذکار اور وظیفے نہیں, چند ایک چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. فرمایا یہ پڑھ لو تم محفوظ ہو, جاؤ چیلنج کر دو جادوگروں کو, جنوں کو, بڑے سے بڑے جادوگر کو, آؤ میں بیٹھا ہوں, میرے اوپر جادو کر, ڈال میرے اندر جن, کون سا تو جن لیے پھرتا ہے, میں نے وہ پڑھائی پڑھی ہے جو میرے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھنے والا محفوظ ہے, میں محفوظ ہوں, تو میرا کچھ نہیں کر سکتا. یہ چاہیے توکل. میرے سامنے جن آ جائے نا, کبھی جن آ جائے میرے سامنے, جیسے آپ احباب بیٹھے ہیں اتنی واضح ہو اور میں نے پڑھائی پڑھی ہو, میں تو اپنی آنکھوں دیکھا نہیں مانتا. میں کہتا ہوں میری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں, میری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں شک ہو ہی نہیں سکتا. تو بھائیو, 3-4 چیزیں ہیں, میں جلدی جلدی بیان کر دیتا ہوں, وقت کم ہے. ایک, توحید پہ آنا ہے, سنت پہ عمل کرنا ہے, اور دعا کرنی ہے. اگر کوئی اس طرح کا معاملہ بنتا ہے اللہ سے دعا کریں. جادو جنات کا مسئلہ بنتا ہے, اس سے بہترین علاج کوئی دنیا میں کوئی علاج نہیں. پھر اسی طرح خوف کو ختم کرنا ہے,
پھر اسی طرح خوف کو ختم کرتے کرتے پڑھائی کرنے کے بعد توکل کرنا ہے، توکل بہت ضروری ہے۔ پھر اسی طرح اپنے وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے۔ وسوسہ جو ہوتا ہے نا، وسوسہ یہ شیطان کی ایک چال ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ وسوسوں کو کنٹرول کرنا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ چند ایک رستے ہیں جو شیاطین کے انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے اگر آپ پڑھائی کریں گے، دعا کریں گے، کوئی دنیا کا ایسا جادو نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ پڑھنا کیا ہے آپ نے؟ سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہے۔ میں خود بھی یہی پڑھتا ہوں اور میں لوگوں کو بھی یہی پڑھنے کے لیے دیتا ہوں۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، صبح و شام سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل سے دنیا میں کوئی جادوگر ایسا پیدا ہی نہیں ہوا یہ پڑھنے والے بندے پر جادو کر دے۔ صرف توکل ہونا چاہیے، خوف نہیں ہونا چاہیے، وسوسوں کا شکار نہیں ہونا، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، غیر سے نہیں مانگنا۔ یہ چند ایک چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں۔ آپ جا کے چیلنج کر دیں بھئی آ جادوگر میرے اوپر جادو کر لے، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام۔